اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ حضرات گرامی، نئی نسل کے مستقبل کے لیے حفاظتی ماحول کیسے تیار کریں، یہ عنوان حالت حاضرہ کے تناظر میں بے انتہا اہم ترین۔ سیرت النبی کمیٹی کے ذمہ داران یقیناً داد و تحسین کے مستحق ہیں کہ نسل نو کے مستقبل کی فکر کو اپنی فکر بناتے ہوئے کالج گروپ کے اسٹوڈنٹس کو اس اہم موضوع پر اپنی بات رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ محترم حضرات، آج دور جدید میں انسان اپنی ترقی پر خود بھی متعجب ہے۔ جہاں جہاں ترقی بلندیوں کی انتہا پر پہنچ رہی ہے، وہیں وہیں انسانیت دبتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی 1500 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق پر رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہ تنہا مالک تھے، لیکن جب تاریخ کے اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جائے تو انتہائی ذلت و نادانی میں نظر آتے ہیں، جسے سن کر انسانیت اپنا سر شرم سے جھکا لیتی ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنا رہا ہے۔ اگر میں پچھلے 70 سال سے لے کر آج تک مسلم قوم پر کیے ہوئے ظلموں کی داستان سناؤں تو لوگ چنگیز اور ہلاکو جیسے غارت گیروں کو بھول جائیں، لیکن ہماری پستی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم پر کیے ہوئے ظلموں کی داستان بھی سنائیں تو مجرم قرار دیے جاتے ہیں۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے عزیز دوستو، آج ان تمام ظلم و ستم کے باوجود بھی کیا ہم کسی منظم منصوبے کے تحت نسل نو کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو امت مسلمہ کے دانشوران سے گزارش ہے کہ اٹھیں اور آج سے اس فکر کو اپنا نصب العین بنائیں، جیسا کہ میں نے قرآن حکیم کی آیت سے اپنی بات شروع کی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ محترم سامعین حضرات، آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو باحیثیت ایک معاشرے کے کیسا ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم تو یہ ہے کہ بغیر کسی سماجی، معاشرتی اور طبقاتی تفریق کے ہمارے نوجوانوں کے لیے معیاری تعلیم کا بہتر انتظام کیا جائے تاکہ وہ باشعور اور کارآمد نوجوان بن کر اپنی 100% صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نوجوانوں کو بے روزگاری کی لعنت سے نکال کر انہیں کسی چھوٹے یا بڑے کاروبار میں سپورٹ کریں، انہیں مختلف پروجیکٹس اور ریزنیبل جاب مہیا کروائی جائیں، کیونکہ اگر ہمارے نوجوان کا دماغ مختلف فکروں اور پریشانیوں سے گھرا ہوگا تو ظاہر ہے وہ مکمل پرفارم نہیں کر پائے گا اور ترقی کرنے کے بجائے تنزل کا شکار ہو جائے گا، جس سے معاشرے کو شدید ترین نقصان ہوگا۔ اسی طرح ہماری تیسری اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے مستقبل یعنی نوجوانوں کو کسی بھی قسم کے علاقائی، لسانی، مذہبی اور سیاسی تشدد سے حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ اپنے مقصد سے ہٹانے والی ہر قسم کی اخلاقی، معاشرتی اور معاشی رکاوٹوں کو دور کر کے بڑھتوڑ نشاور چیزوں سے انہیں روکنا معاشرے کی اہم ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو سیاست اور ملکی معاملات میں بھی بھرپور شرکت کرنے کے موقع فراہم کرنے چاہیے اور ان کی زبان بندی کرنے کے بجائے سیرت النبی کمیٹی کے اس شہرت یافتہ تقریری مقابلے اور کوئز کمپٹیشن جیسے پلیٹ فارم کی طرح اپنی بات رکھنے کا بھرپور موقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان اچھی طرح تیار ہو کر ملک اور قوم کی بہتر خدمت کر سکیں۔ حضرات گرامی، مستقبل کے لیے، حفاظتی ماحول کے لیے اور معاشرے کی چنندہ ذمہ داریوں پر بات کرنے کے بعد آئیے اب نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، دین اسلام دنیا و آخرت دونوں کی نہ صرف فکر کرتا ہے بلکہ دونوں کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی جد و جہد کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دینی و دنیاوی تعلیم خوب محنت سے حاصل کرو، لیکن
حصول تعلیم کا مقصد محض حصول دولت یا کسی بھی عہدے کا لالچ نہ ہو، بلکہ تعمیر انسانیت اور ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ موثر ہو. یعنی تعلیم آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان بنانے میں معاون ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہر نوجوان کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ اسے پتا چل سکے کہ کیسے احکام خداوندی پر عمل کرتے ہوئے 313 کی مختصر سی تعداد 1000 کے لشکر پر غالب آئی. تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہے، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، سلطنتیں ان کے آگے جھکتی رہی، اور 60 افراد کی مختصر سی جماعت 60,000 کے لشکر پر فتح یاب ہوئی. سمندروں نے انہیں راستہ دے دیا. ان کی آمد کی خبر سن کر جنگلی جانوروں نے جنگلات خالی کر دیے. خشک دریائے نیل ان کے حکم سے بہنے لگا. انہیں منظم سے منظم لشکر بھی روک نہ سکے. لیکن افسوس، آج ہم نے اکابرین کے طریقوں کو پسے پشت ڈال دیا. میرے نوجوانوں، یہی ہماری پستی اور تنزل کی اہم وجہ ہے کہ ہم اپنی 1500 سالہ اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں. اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنے علمی ورثے سے جڑے رہنا بے حد ضروری ہے. کہ کیسے کہ آج یورپ کی تمام تر ترقی اور چکا چوند ہماری اسلامی درسگاہوں کی رہی منت ہے. یاد دلائیں کہ جب اندلس فتح کیا گیا تو چند ہزار مسلمان تھے. بتا دیں کہ ہم ہی صلاح الدین ایوبی تھے اور نور الدین زکی، محمود غزنوی، ارطغرل غازی، عثمان غازی، خیر الدین بیبرس ہم ہی تو تھے. بتا دیں کہ کیسے خلفائے راشدین نے پوری دنیا کو نبی پرچم کے آگے سر نگو کیا. سائنس، صحت، ریفائن، عامہ اور حکومت سمیت بے شمار شعبوں کی ابتدا اور بے شمار شعبوں کو عروج ثریا پر مسلم سائنسدانوں نے کیسے پہنچایا پوری دنیا کو، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو ہماری مکمل ہسٹری معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے مقصد کے لیے معاون ثابت ہو. نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شہر کے علماء اکرام سے زیادہ رابطے میں رہیں، اور سیرت نبوی جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اسے اپنی زندگی میں لائیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے نوجوان مستقبل کو سنوارنے کا عزم لے کر کامیابی کا پرچم ضرور لے رہے ہیں. جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.